السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ سوم کا 22واں سبق پڑھیں گے۔ النحلۃ مدو مکھی۔ النحلۃ حیوان صغیر، مدو مکھی ایک چھوٹا جانور ہے، جاندار ہے۔ الہم اللہ النحلۃ دقۃ الصنعۃ فی بناء بیتھا۔ الہم یلہم کے معنی ہوتے ہیں دل میں بات ڈالنا، تو یہاں پہ جو ہے دل میں بات ڈالنے کے معنی میں کر لیں گے۔ مدو مکھی کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے تو سکھانے کے معنی میں اسے مراد لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدو مکھی کو اپنا گھر بنانے میں کمال صنعت سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدو مکھی کے دل میں اپنا گھر بنانے میں کمال صنعت ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدو مکھی کے دل میں جو ہے اپنا گھر بنانے میں کمال صنعت ڈالی ہے، یعنی اس کو سکھایا ہے۔ دقہ مانے کمال اور صنعت یعنی کاریگری، بنانا۔ دقت الصنعتی کمال کاریگری، یعنی کاریگری میں کمال عطا فرمایا ہے، اس کو ایک کاریگر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدو مکھی کو اپنا گھر بنانے میں کمال صنعت سکھائی ہے۔ بنا مانے اس کے معنی بھی بنانا ہوتے ہیں، بنا یبنی بناءً، اس کے معنی بنانا ہوتے ہیں، اور صنعت معنی بنانا یعنی کاریگری کے معنی میں آ جاتا ہے۔ فتجمع فیہ الذخائر، ذخائر جمع ہے ذخیرۃ یعنی اسٹاک، ضرورت کا سامان، تو وہ اس میں ضرورت کا سامان جمع کرتی ہے، اکٹھا کرتی ہے۔ وَلَهَا أَرْبَعُ أَرْجُلٍ وَيَدَانِ، اور اس کے 4 پیر اور 2 ہاتھ ہیں۔ تجمع بها من ورق الاشجار والزهر والثمار الرطوبات الدهنية التي تبني بها بيتها۔ الدهنية چکنا، وہ جمع کرتی ہے ان کے ذریعے، یعنی اپنے 4 پیر اور 2 ہاتھوں کے ذریعے، پیڑوں کے پتوں سے، پھولوں سے اور پھلوں سے ان چکنی رطوبات تری کو، رطوبات تری، ان چکنی تریوں کو، رطوبات کو، جن کے ذریعے وہ اپنا گھر بناتی ہے۔ تبنی بہا بیتہا۔ وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَجْنِحَةٍ خَفِيفَةٍ حَرِيرِيَّةٍ تَسْبَحُ بِهَا فِي جَوِّ السَّمَاءِ، اور اس کے 4 ریشمی ہلکے پر ہیں۔ اجنحۃ جناح کی جمع ہے اجنحۃ، خفیفہ ہلکے، حریریہ ریشمی۔ سبح یسبح کے معنی ہوتے ہیں تیرنا، اور اس کے 4 ریشمی ہلکے پر ہیں جن کے ذریعے وہ، تسبح میں ضمیر آ جائے گی مدو مکھی ہی ضمیر جس کا مرجع مدو مکھی ہے، جن کے ذریعے وہ یعنی مکھی آسمان کی فضا میں یعنی آسمان میں تیرتی ہے۔ تسبح اڑتی ہے، تیرتی ہے۔ یہاں تیرنے کے معنی میں مراد لیا ہے، یعنی جملے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے۔ وَلَهَا حُمَّةٌ حَادَّةٌ، اور اس کا ایک تیز ڈنک ہے۔ حادۃ مانے تیز، جیسے چھری تیز ہوتی ہے تو اس معنی میں آئے گا یہ حادۃ، اور حمۃ کہتے ہیں ڈنک کو، تو یہ تیزی جو ہے اس معنی میں لی جائے گی جیسے چھری تیز ہوتی ہے، یعنی دھاردار، اور اس کا ایک تیز ڈنک ہے۔ كَأَنَّهَا شَوْكَةٌ تُدَافِعُ بِهَا عَن نَفْسِهَا، گویا کہ وہ کانٹا ہو، ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی کانٹا ہے جس کے ذریعے وہ اپنا بچاؤ کرتی ہے۔ تدافع عن نفسها، اپنی جان کی حفاظت کرتی ہے۔ نفس یعنی جان، یہاں ترجمہ کریں گے
یعنی جس کے ذریعے وہ اپنا بچاؤ کرتی ہے۔ دافع یدافع مدافعتاً، یہ 20ویں سبق میں گزر چکا ہے یہ، الجیشو میں ان کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں بچاؤ کرنا۔ وَتَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ وَتَمْتَصُّ رَحِيقَ الْأَزْهَارِ، اور وہ پھلوں کو کھاتی ہے، پھلوں میں سے کھاتی ہے، یعنی من لے آتے ہیں یہاں پر، تو یہ اس طریقے سے عرب استعمال کرتے ہیں، اکلا کے ساتھ یا کھانے پینے کی چیز کے ساتھ من کا استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ پھلوں کو کھاتی ہے، یعنی پھلوں میں سے ہی کھائے گی، اور وہ پھلوں کو کھاتی ہے۔ وَتَمْتَصُّ رَحِيقَ الْأَزْهَارِ، رحیقن کہتے ہیں رس کو، رس، اور وہ پھول امتص یمتص امتصاص کے معنی ہوتے ہیں چوسنا، اور وہ پھلوں کو کھاتی ہے اور پھولوں کا رس چوستی ہے۔ وَتُخْرِجُ لَنَا مِن بَطَنِهَا عَسَلًا حُلْوًا لَذِيذًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اور وہ ہمارے لیے اپنے پیٹ سے مزیدار میٹھا شہد نکالتی ہے۔ تخرجو، جس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، جس میں انسان کے لیے شفا ہے۔ دیکھیے مختلفاً جو ہے یہ بھی اصلاً کی صفت ہے، الوانہ جو ہے یہ مختلفاً کیونکہ اس میں فاعل ہے، مختلف اختلافا سے، تو یہ مشتق کا صیغہ ہے، تو الوانہ اس کا فاعل آیا ہے۔ یہ جو ہے گرامر کی تھوڑی سی میں نے بات آپ کو بتا دی، جو اسماء مشتقہ ہیں وہ سارے جو ہے فعل کا عمل کرتے ہیں، تو اس لیے اس کا یہ فاعل آ رہا ہے الوانہ۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ نحو میں جب ہم پڑھیں گے، ہدایت النحو یا اور کوئی نحو کی بڑی کتاب، تو اس میں اس کی تفصیل آ جائے گی۔ فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ رأى طفل نحلة فقال لها، ایک بچے نے مدھو مکھی کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا، بچے نے کہا، اراکی تطیرین من زہرۃ الی اخری طول النہار من غیر ان تفکری فی شیء غیر اللعب، کہ میں تجھ کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں ایک پھول سے دوسرے پھول پر دن بھر، طول النہاری دن بھر، یعنی دن کی لمبائی، یعنی دن بھر، میں تجھ کو ایک پھول سے دوسرے پھول تک اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں دن بھر، اس بات کے بغیر کہ تو کھیل کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں سوچتی ہو، یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ میں تجھے دن بھر ایک پھول سے دوسرے پھول پر اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ تو کھیل کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچتی۔ غیر کا ترجمہ لا سے کر دیں گے، یعنی لا تفکرین، لا تفکرین سے غیر کا ترجمہ کر دیں گے، اس کے معنی نہ ہونے کے بھی ہوتے ہیں غیر کے، تو اس طریقے سے ترجمہ کر لیں گے، یعنی لا کی جگہ اس کو استعمال کر لیں گے ہم، کہ تو کھیل کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچتی، من غیر ان تفکری، یا لیتنی مثلکی بدون شغل، کاش میں تیری طرح بے کام ہوتا، بدون شغل یعنی کوئی کام نہیں ہوتا میرے پاس، میں بھی ایسے ہی خالی ہوتا۔ فَأَلْعَبُ طُولَ النَّهَارِ كَمَا تَلْعَبِينَ، تو میں بھی دن بھر تیری طرح کھیلتا، کما تلعبین، تیری طرح کھیلتا۔ لیتا کے ساتھ یا بھی استعمال ہوتا ہے یہاں پر، جیسے آیا ہے قرآن کریم میں بھی اس کی مثال ملتی ہے، یا لیتنی کنت ترابا، سورہ عما یتساءلون میں، تو یا لیتنی اے کاش، مثلکی تیری طرح، بدون شغل بے کام ہوتا، فَأَلْعَبُ طُولَ النَّهَارِ كَمَا تَلْعَبِينَ، تو میں بھی تیری طرح دن بھر کھیلتا۔ النَّحْلَةُ غَلِطْتَ أَيُّهَا الطِّفْلُ، اے بچے تو نے غلطی کی، تو نے غلط کہا۔ انی غلط یغلط کے معنی ہوتے ہیں غلطی کرنا، اے بچے تو نے غلط کیا، تو نے غلطی کی، تو نے غلط کہا، دونوں کہہ سکتے ہیں۔
انی اطیر من زہرۃ الی زہرۃ لاعمل عملا ولست بدون شغل کما تقول۔ کیا بچے تو نے غلط کہا، میں ایک پھول سے دوسرے پھول پر ایک کام کے لیے اڑتی ہوں، یعنی کام کی وجہ سے اڑتی ہوں، کام کے لیے اڑتی ہوں، اور میں بے کام نہیں ہوں جیسا تو کہتا ہے، جیسا تو کہتا ہے یا جیسا تو کہہ رہا ہے۔ بچے نے کہا وما شغلک، اور تیرا کیا کام ہے؟ وَإِذَا كُنْتِ تَشْتَغِلِينَ طُولَ النَّهَارِ فَكَيْفَ لَا تُفَكِّرِينَ فِي الرَّاحَةِ، اور جب تو دن بھر کام کرتی ہے، تشتغلین تو دن بھر مشغول رہتی ہے، تو تو آرام کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ کیفہ کا ترجمہ لماذا سے کر لیں گے، کیوں نہیں سوچتی، یعنی تو کیسے نہیں سوچتی، تو یہاں پہ کیوں کا ہی ترجمہ ہوگا۔ النحلۃ مدھمکھی نے کہا انی اجمع عسلا، کہ میں شہد جمع کرتی ہوں، لیتغذی منہ ایام الشتاء، یہ غذا سے ہے، غذا جو ہے اس کو جو ہے باب تفاعل میں لے آئے تو اتغذا ہو گیا یہاں پر، یعنی اس کا جو ترجمہ ہوگا غذا بنانا کسی چیز کو، اس معنی میں اس کا ترجمہ یہ اس معنی میں لیا جائے گا۔ انی اجمع عسلا، میں شہد جمع کرتی ہوں، لیتغذی منہ ایام الشتاء، تاکہ میں اس کو سردیوں کے دنوں میں اپنی غذا بناؤں، اتغذا تاکہ میں اس کو سردیوں میں کھا سکوں، سردی میں کھاؤں۔ وَأَجْمَعُ شَمْعًا لِأَبْنِيَ بِهِ بَيْتِي قَبْلَ أَن تَمْضِيَ أَيَّامُ الصَّيْفِ، اور میں موم کو جمع کرتی ہوں تاکہ اس سے اپنا گھر بناؤں، ابنیہ بنا یبنی بنانا، اور میں موم کو جمع کرتی ہوں شمعًا تاکہ میں اس سے اپنا گھر بناؤں، اس سے پہلے کہ گرمی کے دن گزر جائیں۔ مضی یمضی گزرنے کے معنی میں آتا ہے، گزرنا، اس سے پہلے، اس بات سے پہلے کہ گرمیوں کے دن گزر جائیں۔ وَتَقِلَّ، اسی ان پہ اس کا عطف ہو رہا ہے، دیکھیے اسی لیے لام پر لام یعنی تقلّہ جو ہے وہ منصوب ہے، قل یقل قلیلا، قلالتاً مجھے اس کا مصدر ابھی صحیح سے یاد نہیں ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کم ہونا۔ تقل حرارت الشمس فتموت الازہار، اور اس سے پہلے کہ سورج کی گرمی کم ہو جائے تو پھول ختم ہو جائیں، یعنی جو پھول ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جب سورج کی گرمی کم ہو جاتی ہے، سردی میں سورج کی گرمی کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ اس بات کا اندیشہ ظاہر کر رہی ہے مدھو مکھی۔ وَإِذَا اسْتَرَحْتُ الْآنَ ضَاعَتْ مِنِّي فُرْصَةُ جَمْعِ الْقُوتِ، اور اگر میں ابھی آرام کر لوں، اور اگر میں ابھی آرام کر لوں گی تو مجھ سے خوراک، قوت مانے خوراک، خوراک جمع کرنے کا موقع، فرصت مانے موقع، موقع نکل جائے گا، یعنی میرے ہاتھ سے جو ہے وہ خوراک جمع کرنے کا وقت جو ہے، موقع جو ہے نکل جائے گا۔ فَأَمُوتُ فِي الشِّتَاءِ جُوعًا، اور میں سردی میں بھوک سے مر جاؤں گی۔ فَاتَّخِذْنِي مِثَالًا لَكَ، تو مجھ کو اپنے لیے ایک نمونہ بنا لے، مثال بنا لے۔ وَاجْمَعْ فِي صِغَرِكَ مَا يَنْفَعُكَ فِي كِبَرِكَ، اور تو جمع کر اور تو اکٹھا کر اپنے بچپن میں اس چیز کو جو تجھ کو فائدہ دے، يَنْفَعُكَ فِي كِبَرِكَ، تیرے بڑے ہونے پر، کبر بڑے ہونے کا زمانہ، اور صغر چھوٹا ہونے کا زمانہ، یعنی بچپن اور بڑپن۔ اسئلۃ، سوالات۔ کیف النحلۃ، مدھو مکھی کیسی ہوتی ہے؟ ما ہی صفتھا، اس کی کیا کیا صفتیں ہیں؟ ماذا تفعل النحلۃ بالحمۃ، مدھو مکھی ڈنک سے کیا کرتی ہے؟ بأی شیء تدافع النحلۃ عن نفسها، مدھو مکھی اپنی جان کی حفاظت، اپنی جان کا بچاؤ، اپنا بچاؤ کس چیز سے کرتی ہے؟ ماذا قال الطفل للنحلۃ، بچے نے مدھو مکھی سے کیا کہا؟ ماذا اجابت النحلۃ للطفل، مدھو مکھی نے بچے کو کیا جواب دیا؟ من این یأتی العسل، شہد کہاں سے آتا ہے؟ من الہم النحلۃ بناء البیت،
کس نے مدھو کو گھر بنانا سکھایا؟ لماذا تشتغل النحلة بجمع القوت في الصيف؟ مدھو خوراک جمع کرنے کے لیے سردی میں کیوں کام کرتی ہے، یعنی کیوں مشغول رہتی ہے، کام کرتی ہے۔ یہیں اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔